اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان میں ترقی دے. اصل میں تو جو ہم کو امپروومنٹ چاہیے نا، وہ ایمان ہے، کیونکہ جس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے نا، اس کا جسم بھی طاقت پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی مضبوطی چاہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے، کیونکہ نیکیاں کرنے سے خیر کے برکت کے دروازے کھلتے ہیں. خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں نیکیاں کرنے سے. ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کی توفیق. کیونکہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے نا. آپ ایک گلاس بھی اٹھا کے پانی کا کسی کو دے دیتے ہیں تو اگلی نیکی کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. آج ہم آیت نمبر 154 کریں گے، لیکن پچھلی والی آیت سے اس کا تعلق ضرور ہے. پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، یعنی یہ دو کام کر کے تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو تو وہ پھر مدد آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جو آیت آج ہم نے پڑھنی ہے وہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ صبر کیوں کرنا ہے اور کس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے کہ آگے اسلام کی وجہ سے اور حق کے اوپر کھڑے ہونے اور جمنے کی وجہ سے ضرور کوئی نہ کوئی بیک لیش ہونا تھا. یعنی کافروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مزاحمت ہونی تھی، کوئی نہ کوئی ظلم کی بات ہونی تھی، کیونکہ وہ تنگ کرتے نا مسلمانوں کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا کہ حق کے راستے میں مصیبتیں، پریشانیاں یا چیلنجز جو آئیں گے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے اور اس میں سے عزت اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ نکلنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. کیا؟ صبر اور نماز. اور کس طرح کی مصیبت آ سکتی ہے وہ آگے آیت میں ہم کو پتہ چلے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 154 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا، اور نہ تم سب یہ کہو، لمن واسطے اس کے جو یقتلو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں نا. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. موت سے انسان کو ہر وقت ڈر لگتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے ایک اور ہی زندگی کا تصور پیش کر دیا ہمارے آگے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم سب اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اس کی ڈیپتھ کو نہیں جانتے ہو، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا. ٹھیک.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور بلا شبہ بالضرور ہم آزمائیں گے تم سب کو بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ من الخوفی خوف میں سے، یعنی خوف کے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے آزمایا جائے گا بندہ، والجوعی اور بھوک میں سے، ونقص من الاموالی اور مالوں کے نقصان میں سے، والانفسی اور نفسوں کے نقصان میں سے، والثمراتی اور پھلوں کے نقصان میں سے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے گا، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کے دروازے کھل جائیں گے، خیر ملے گی۔ اور یہ کون ہے صابرین؟ اگلی آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے، الذین وہ لوگ جو، یہ صابر وہ ہیں جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان سب کو مصیبت کوئی بھی مصیبت تو کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم الیہ طرف اسی کے یعنی اللہ ہی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک اب یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی یہ لوگ ہیں، علیہم اوپر ان کے ہے صلوات رحمتیں من ربہم یعنی عنایات ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم وہی المہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اس لیے ساری آیتیں ایک یکدم ہی پڑھ دی ہیں کیونکہ ایک ہی مضمون ہے اس میں۔ اب بات ساری یہ ہے کہ شہید کا درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہم کو بتا ہی دیا ہے کہ اس دنیا میں آپ ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہو، یہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر میں واپس جانا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ہم جہاں پر رہتے ہیں نا ہم اس جگہ سے دل لگا لیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی آبائی گھر ہوتا ہے کسی کا تو اس میں رہنا شروع کرتے ہیں تو ان کا نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور اگر ان کو کہیں پر اور جگہ پر لے جائیں تو وہ اپنے آپ کو مس پلیس فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں آ رہا، ہمیں اطمینان نہیں آ رہا، ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اگر ٹریول کرتے ہیں تو ان کو دوسری جگہ پہ جا کے نیند ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اپنے گھر ہی نیند آئے گی، ان کو اپنا کمرہ یاد آتا ہے، اپنا گھر یاد آتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں کہیں تھوڑی دیر کے لیے رہ جاتا ہے وہاں سے دل لگا لیتا ہے، اور اس کو بھلے یہ بتائیں کہ اس سے بھی اچھی جگہ آپ کو ملے گی، اس سے بھی زیادہ بہترین جگہ ملے گی، لیکن انسان جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے چیزوں کی۔ تو اب جب انسان اس دنیا میں آیا تو یہ اس دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے اور موت کے نام سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جب آپ نکلو گے نا، جس زندگی کی آپ کو تڑپ ہونی چاہیے وہ زندگی آپ کو یعنی آپ کو مردہ کہنے بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، کہ آپ مر بھی جاؤ گے اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو آپ مردہ نہیں ہوگے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور زندگی دے دے گا۔ جو عام انسان مرتا ہے نا تو وہ برزخ کی زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کو فرشتے کہہ دیتے ہیں کہ سو جاؤ اور قیامت کے دن ہی اٹھنا، جب کہ جیسے کہ دلہن کو دولہا ہی اٹھاتا ہے اس کا، یعنی ایسے اس دن اطمینان کے ساتھ اٹھنا، اچھی سی نیند کرو قیامت کے دن تک۔ لیکن احادیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئے ہیں، شینڈلیئرز لٹکے ہوئے ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو ابھی باقی کے مردے تو انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا، لیکن جو شہداء ہیں جنہوں نے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا ان کا سوائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سیدھے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس میں چل کے نیچے بیٹھیں گے، جنت کی سیریں کریں گے اور انتظار کریں گے۔ کتنی پیاری بات ہے،
یہ سن کے نا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہید کو ایسے درد ہوتا ہے موت کے وقت جیسے جو چونٹی ہے وہ چٹکی کاٹتی ہے نا، کتنی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اور وہ چٹکی کاٹے بھی تو انسان کو کیا فرق پڑتا ہے، تو اتنا درد ہوتا ہے. اتنی دعا کی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں نا، ربی اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، کہ اللہ تعالیٰ موت کی بے ہوشیوں میں اور ڈبکیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرنا، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہے نا. تو سب سے بہترین دعا پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دینا. یہ تڑپ جس میں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو موت کا بھی ڈر نہ ہو، موت کا درد بھی نہ ہو، یہ مزے کی بات نہیں ہے. تو دعا یہ مانگا کریں کہ اللہ اپنے راستے میں ہمیں شہادت کی موت دے. مرنا تو ہے ہی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نے بستر پہ مرنا ہے، کسی نے کس جگہ، کسی نے کس جگہ پہ مرنا تو ہے ہی نا. تو یہ دعا مانگ لے کہ اللہ شہادت کی موت دے دے، تو وہ تکلیف سے بھی بندہ بچ جائے اور آگے بھی عیش ہو جائے، کہ قندیلوں پہ جا کے تو بیٹھ جائیں اور مزے کریں اور زندہ رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ کہو ہی نہ، یہ لفظ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن جو باقی کے پیچھے زندہ رہ جاتے ہیں لوگ، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. ظاہر کیسے شعور رکھیں جب کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں، تو ہم تو اس کو پرسیو نہیں نہ کر سکتے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں بتا دیتے ہیں ہم اس پہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات حق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو دعا ہے انشاءاللہ باذن اللہ یہ یاد کرنی ہے ہم نے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا، دونوں چیزیں. اب یہ کس کی دعا تھی بھلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت حفصہ کہتی تھیں کہ ابو یہ کیسے ہوگا، آپ مدینہ میں ہیں، یا تو آپ مدینہ سے باہر نکلیں گے تو کوئی جنگ کریں گے کہ شہید ہوں، آپ نے اپنے شہر میں رہ کے مدینہ میں رہ کے کیسے شہید ہونا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو. اور کیا ہوا؟ شہید ہوئے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ میں ہی شہید ہوئے تھے. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اس چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے گا بندے کو. اب اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا میتھ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا سائنس کا ٹیسٹ ہے، آپ کا سوشل سٹڈیز کا ٹیسٹ ہے، آپ کا فزکس کا، بایولوجی کا، جو بھی آپ سبجیکٹ آپ نے لیے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سے، تو آپ کیا کرتے ہیں میری پیاری بہنوں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ سلیبس پڑھتے ہیں، آپ کویشچن کے آنسر سوچتے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹیسٹ میں جا کے اور آپ اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس سوال کو آپ حل کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور باقی آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، میں نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے، اور پھر بندہ پاس بھی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ کس کس چیز سے ہماری آزمائش ہوگی. یہ ہے ہی امتحان کی جگہ. یہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری پرفیکٹ لائف ہونی چاہیے، پرفیکٹ ہسبینڈ، پرفیکٹ بچے، پرفیکٹ گھر، پرفیکٹ صحت، پرفیکٹ انکم، ہر چیز میری پرفیکٹ ہوگی تو ہی میں خوش ہوں گی. نہیں میری پیاری بہنوں، یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے. آپ پیسے کی طرف سے خوش ہوں گی تو کسی نہ کسی جگہ سے امتحان ضرور آئے گا، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو توڑ کے رکھ دے، آپ بندہ مر ہی جائے. نہیں، امتحان آتا ہے اور گزر کے چلا جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوا زندگی میں کہ بیماری آئی، بخار بڑا تیز چڑھا اور ہم نے سمجھا کہ ہم مر گئے، لیکن اور بیماری میں بہت زیادہ ایسے ڈاؤن فیل کرتا ہے انسان، لیکن اس کے بعد جب ٹھیک ہو جاتا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ہاں میں نے کیا سمجھا تھا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں ٹھیک ہو گئی ہوں الحمدللہ، میں بھاگ دوڑ رہی ہوں. کبھی کوئی پیسے کی طرف سے مصیبت آ جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے میں تو یہ ادا ہی نہیں کر سکتا، پیسے یہ تو اتنی بڑی رقم ہے، میں کیسے اس مصیبت میں سے نکلوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے رزق کے اور خیر کے دروازے کھولتا ہے کہ انسان نکلا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ یار اب تو نے کیسے مجھے اس امتحان میں سے نکالا، ایسا دھواں چھا گیا تھا، ایسا اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس میں سے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ امید کی کرن دکھاتا ہے اور کیسے نکالتا ہے. یعنی بچپن سے کون ہم کو پال رہا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال رہا ہے، ہمیں بیماریوں سے نکال رہا ہے، ہمیں پریشانیوں سے نکال کر خوشیاں دیتا ہے. کون ہے وہ ذات؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نا، لیکن یہ ضرور سمجھنا ہے امتحان ہو کے رہے گا، امتحان ہوگا. جو ہماری ویکنس ہوگی نا میری پیاری بہنوں، ادھر سے امتحان آئے گا. اگر بچے ویکنس ہیں تو بچوں کی طرف سے آزمائے جائیں گے، اگر پیسہ ویکنس ہے تو پیسے کی طرف سے آزمائے جائیں گے، اگر نیند بڑی پیاری ہے تو نیند کی طرف سے آزمائے جائیں گے. کہ بچے جگاتے ہیں نا، روتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، کبھی بیمار خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں تو وہ نیند نہیں پوری ہوتی لوگوں کی، تو وہ اس طرف سے آزمائے جاتے ہیں. پر ڈیفینیٹلی ٹیسٹ آتا ہے زندگی میں، اور کبھی بھی زندگی کو میں پرفیکشن نہیں چاہنی چاہیے کہ پرفیکٹ ہوگی تو ہی میں خوش ہوں گی، مجھے ہر طرف سے سکون ملنا چاہیے. نہیں، ہر وقت خوش رہنا چاہیے، ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی، ویسے تو میں عافیت مانگتی ہوں، کوئی امتحان نہیں مانگتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ضرور بالضرور آزمائے جائیں گے، تو اللہ جو بھی آزمائش تو مجھ پہ ڈال، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ مجھے اس میں سے نکال لے، عافیت کے ساتھ نکال لے، اور مجھے اپنے رحمت کے سائے میں کر لے. اچھا، کون کون سی چیزوں سے آزمائے جائیں گے؟ خوف سے. اب ہم کہیں ہائی نہیں ہمیں نہیں آزمانا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آزمائے گئے تھے. اتنا سخت خوف تھا مدینہ میں یہ جنگ احزاب کے وقت کہ کوئی سو نہیں سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پہرا دے تو میں تھوڑی دیر کو لیٹ جاؤں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سو جائیں، میں ہوں. تو اس تھوڑی گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا، اور اتنا زیادہ خوف تھا کہ ذرا سی بھی کوئی آواز آتی تھی تو مسلمان ڈر جاتے تھے. بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے، اور جو سارے قبیلے اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بہت زیادہ تھے. اٹ واز امپاسبل فار دیم ٹو فیس دیٹ آرمی. تو بڑے ڈرتے تھے. ایک دفعہ کوئی آواز آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ مدینہ والے ابھی اپنے آپ کو درستی کر رہے تھے کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آواز ہے. تو جب وہ باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڈل بھی نہیں ڈالی تھی، گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں ڈالی تھی، ویسے ہی اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سارا گھوم گھام کے دیکھ کر آ بھی چکے تھے، اور سب کو کہا سو جاؤ آرام سے، ٹھیک ہے سب کچھ. سبحان اللہ. لیکن مسلمان اور صحابہ اس طرح خوف سے آزمائے گئے تھے، والجوع، اور بھوک سے. آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ بالکل کمائی نہیں کرتے تھے، اور وہ صرف پڑھائی کیا کرتے تھے. اور کس طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بے ہوش ہو رہے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. بہت بھوک لگی تھی اور کہنے لگی اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ذرا مجھے پڑھ کے آیت تو سنائی. تو حضرت عمر نے ان کو سمجھا دی آیت اور چلے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہچان لیا تھا اور دودھ کا پیالہ پلایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت عمر سے جب دوبارہ ملے نا حضرت ابو ہریرہ تو کہنے لگے کہ عمر اس آیت کو میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں آپ سے کیوں یہ آیت پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. وہ یطعمون الطعام، کہ وہ کھلاتے ہیں کھانا. تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کی قسم کہ میں نے آپ سے جو نہیں، حضرت اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی. یعنی وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ کیوں یہ آیت مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو یعنی بھوک سے بھی آزمائے گئے تھے. ہمارے لیے تو رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں نا، بہترین، یعنی عام لوگ تھے نا جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے بڑھ کر شرف ہے ان کا، سب انسانیت کے سردار ہیں، اس کے باوجود وہ بھی خوف سے اور بھوک سے آزمائے گئے، ہے نا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان میں سے. یعنی کتنا ایک مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا. سارے گھر بار چھوڑ کر گئے تھے، کافروں نے ان کے گھروں کو بیچ کر اور اسلحہ خریدا تھا. اور ایک صحابی جب جا رہے تھے تو ان کا سارا مال چھین لیا تھا. یعنی اللہ کے راستے میں ہر آزمائش میں سے گزرے، اور بندے بھی مارے گئے، ان کے جانوں کا بھی نقصان ہوا. جیسے آپ دیکھیں یعنی جنگوں میں بھی مارے گئے، اور ویسے بھی عام جیسے کوئی انسان سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کتنا دل دکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم ان کی گود میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہماری آنکھیں اے ابراہیم تمہاری جدائی پر آنسو بہائیں گی، لیکن ہماری زبان وہی کہے گی جو اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا. تو سبحان اللہ، یہ سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزرتی ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ امتحان آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں یا نہیں.
اور پھلوں کا نقصان یعنی ہر قسم کا آؤٹ کم، جو بھی آپ کام کریں اور اس کا آؤٹ کم نہ آپ کو ملے. کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ دل و جان لگا کے اور ان بچوں کی تربیت کرتا ہے، لیکن بچے بڑے ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اپنے شادیاں ہو کے، اور وہ ماں باپ کو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. تو یہ ایک قسم کا پھل کا نقصان ہو گیا نا، کہ آپ نے جس وقت پھل کاٹنے کا اور کھانے کا وقت آیا تو وہ بچہ ہی چلا گیا جس کو اتنی اچھے سے سینچا تھا، بڑا کیا تھا، یا کوئی نیکی کی یا کوئی کچھ بھی کام کیا، لیکن اس کا پھل نہیں ملا، اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں آیا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اس وقت صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. بس اصل میں بات یہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا اور تو خوشخبری ہے ہمارے لیے. لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلا کلمہ یعنی ان کے دل سے کیا آواز آتی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے. جب ہم اللہ کے ہیں تو جو چیزیں نقصان میں چلی گئیں وہ بھی اللہ ہی کی تھیں، چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی دے سکتا ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. ساری چیزوں نے بھی اسی کی ہیں، ہم بھی اسی کے ہیں، ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا. پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے جب یہ کلمہ دل سے پڑھے نا، اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ میں بھی اللہ کی، اور یہ بندہ بھی اللہ کا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی، سب اللہ تعالیٰ کا مال ملکیت ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. پھر بڑا سکون ہو جاتا ہے. ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ ہمارے الہدا کا 11 سال کا بچہ جو حافظ قرآن تھا وہ فوت ہوا، اور سبحان اللہ کہ اس کے امی ابو کو دیکھ کے یعنی ان کی باتیں سن کے اتنا یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کچھ دلوں کو تسلی دے دیتا ہے، کچھ دلوں کو مضبوطی اور طاقت اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کہ اتنی بڑا دکھ سہنے کے باوجود کوئی بندہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرے اور شکایت نہ کرے، غم نہ کرے. دوسری طرف ایک اور عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس نے کہا مجھے وہی بیٹا واپس چاہیے. یعنی ایک قسم کا شوق ہی لگا ہوگا اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے. لیکن یہ کہ قرآن سے جو بندہ جڑ جاتا ہے نا، اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے اور وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے. وہ اس طرح نہیں گھبراتا جس طرح باقی کے لوگ گھبراتے ہیں. تو یہ کلمہ دل سے کہنے والا، اس کا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے. کیا عنایت ہوگی ان کے رب کی طرف سے؟ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں برکت دیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو مشکلوں پریشانیوں سے بچاتا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہوگا، جنت میں ان کے لیے گھر بناتا ہوگا. یہ ہے نا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فوت ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا کہ یوں کہو انا للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبروا لتحتسب، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو دے دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو نا. تو ایک تو ثواب مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جاتی ہے، تسلی آ جاتی ہے، دل پکڑا جاتا ہے، دل ٹھہر جاتا ہے. ایک ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ تسلی پا جاتا ہے، وہ بے چین نہیں رہتا. کچھ لوگوں کے دل بے چین رہتے ہیں، وہ نہیں رک سکتے، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، اور وہ آگے کی زندگی گزار نہیں سکتے. ان کا دل پیچھے ماضی میں ہی رہ جاتا ہے، وہ پلٹ پلٹ کے کاش کاش کے لفظ بولتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا. تو جب وہ ریگریٹ کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھ کے بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ان کا دل تو تسلی نہیں نہ پاتا. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر صبر کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کو مان جاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں ہر اس چیز پہ راضی ہوں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے، اور مجھے خوشی ہے اور مجھے تسلی ہے کہ اللہ میرا رب ہے
اور مجھے خوشی اور تسلی ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور مجھے بہت خوشی اور تسلی ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں کہ اسلام میرا دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوشی دے دیتا ہے اس بندے کے دل کو، یہ تسلی دے دیتا ہے، اور وہ آگے یہ مزے سے زندگی گزارتا ہے، اور ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے قبول کرتا جاتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے بندے کے لیے ہوتی ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائے ہوئے ہیں، پانے والے ہیں۔ یعنی ہدایت کوئی عام چیز نہیں ہے میری پیاری بہنوں، ہدایت بڑی ہی پریشس چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو رکھ دی ہے کہ ہم بار بار ہدایت مانگیں، کبھی تو دل سے کہیں گے نا، ویسے تو روبوٹ کی طرح ہم کہتے جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا، لیکن کبھی تو دل سے مانگیں گے نا، کہیں گے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چلا، ہماری منزل تک پہنچا۔ عربی میں ہدایت کا مطلب بہت وسیع ہے، یہ نہیں کہ صرف گائیڈ کر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ دکھائیں، بتائیں کہ راستہ کون سا صحیح ہے، پھر اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی دیں کہ ہم چلیں اس کے اوپر، آپ ہمیں ابیلٹی دیں کہ ہم اس راستے کو چوز کریں اور پھر اس پہ چلیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والی منزل پر بھی ہمیں پہنچانا۔ تو یہ جو لوگ مصیبتوں، پریشانیوں پر، نقصانوں پر صبر کرتے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں عافیت کی مانگتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں مشکلوں سے، لیکن تقدیر کا لکھا جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہم تو آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے، جو بھی مصیبت آئی ہے آپ کی طرف سے آئی ہے، اس میں سے نکالنے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے۔ تو پھر یہ لوگ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور عنایتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔